السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹائٹینک جہاز کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، آخر ٹائٹینک فرعون کی طرح عبرت کا نشان کیوں بن گیا؟ فرعون نے تکبر کیا اور خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا۔ کیا ٹائٹینک جہاز کے خالق نے بھی تکبر کیا تھا؟ یعنی ٹائٹینک جہاز کو جو بنانے والے تھے، جو اس کے مالک تھے، کیا انہوں نے بھی تکبر کیا تھا؟ اور کیا اسی وجہ سے سمندر کے 3000 فیٹ کی گہرائی میں 1500 لوگوں کی لاشوں کا قبرستان بن گیا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اسی بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ٹائٹینک کے ساتھ ہونے والا حادثہ دنیا کے بڑے اور حیرت انگیز حادثوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو تاریخ کا ایک بڑا حادثہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اس شاندار اور اتنے بڑے جہاز کا اچانک ڈوب جانا ہر انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے سنتے ہی ہر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ وہ نام ہے جسے سنتے ہی دماغ میں اس کے ساتھ ہونے والے حادثے کے مطابق عجیب و غریب سوال ذہن میں پیدا ہونے لگتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب تک اس حادثے کے متعلق کئی افسانے اور کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اتنے شاندار مضبوط دیو ہیکل جہاز کا صفایا صرف ایک آئس برگ سے ٹکرانے سے ہوا تھا۔ تو آئیے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ اور بناوٹ میں تھوڑا غور کرنا ہوگا۔ 14 اپریل 1912 کو رات 11:40 پر اس بحری جہاز کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ تحقیقات کے مطابق یہ جہاز ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرایا، یعنی برفیلے پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ اس ٹکراؤ کے 3 گھنٹے بعد اس نے اپنے خاتمے کی طرف سفر شروع کر دیا، اور 15 اپریل 2:20 پر یہ جہاز اٹلانٹک اوشین میں مکمل طور پر غائب ہو گیا، جس پر تاریخ آج بھی حیرت کے سمندر میں گوتے کھاتے نظر آتی ہے۔ پیارے دوستو، جہاز ڈوبتے سمے 1500 قیمتی جانیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جو اپنے حسین سفر پر روا دوا بہت سے خواب لیے، وہ لوگ پانی کی نظر ہو گئے۔ اس جہاز کے پس منظر میں ماہرین کی گئی اس حالیہ ریسرچ نے ایک بار پھر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر اس کے بناوٹ کو دیکھا جائے تو اس کی لمبائی 882 فیٹ، 92 فیٹ چوڑائی، 175 فیٹ اونچائی اور 4,63,628 کلو وزن تھا۔ اس کی بناوٹ میں اس وقت کا اعلیٰ ترین مٹیریل استعمال کیا گیا تھا۔ اس میں ہونے والا ٹوٹل خرچ 7.5 ملین تھا۔ اس کی تعمیر میں 3000 لوگوں نے حصہ لیا تھا، اور اس میں کام کرنے والے 6 دن مسلسل جاگ کر اپنا کام مکمل کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی تعمیر میں 26 مہینے یعنی 2 سال 2 مہینے لگ گئے، اور اس میں ہر طرح کا آرام کا انتظام کیا گیا۔ دوستو، اس کی اس قدر خوبصورت اور عظیم بناوٹ پر اس کے ایک بنانے والے نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اس جہاز کو اگر اب خدا بھی چاہے تو ختم نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، یعنی یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن دوستو، آنے والا وقت کیا آفت لانے والا تھا، وہ اس سے بے خبر تھے۔ آخر اس عظیم دیو ہیکل جہاز کا سفر شروع ہوا، اور انجام سے بے خبر اپنی منزل کی طرف روا دوا جہاز اپنے خاتمے کا سفر بھی شروع کر چکا تھا۔ اور پھر تاریخ کے اس عظیم جہاز کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم جہاز اٹلانٹک اوشین کے پانیوں میں غرق ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں اصل حقائق کی جانب جو اس کی تباہی کا سبب بنے تھے۔ مسٹر سینون مینولی، جو کہ 30 سال سے اس پر تحقیق کر رہے تھے، انہوں نے اپنی تحقیق کے بعد ایک نیا انکشاف کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جہاز کے ساتھ پیش آنے والا یہ حادثہ صرف آئس برگ کے ٹکرانے سے پیش نہیں آیا تھا، بلکہ اس میں لگنے والی اس آگ سے ہوا تھا جو اس کے نچلے حصے میں لگی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ حصہ بالکل نیچے کی طرف تھا اور سامنے نہ ہونے کی صورت میں اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اس میں استعمال ہونے والا سٹیل اگرچہ اس وقت کا اعلیٰ ترین سٹیل تھا، لیکن آج کے موجودہ دور کے سٹیل کے مقابلے بہت ہی ادنا اور کم کوالٹی والا تھا، جو آسانی سے پگھل سکتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آگ لگنے کے باعث وہ انتہائی کمزور ہو گیا تھا
اور آگ 3 دن تک مسلسل لگی رہی، اور مزید حیرانی کی بات یہ تھی کہ ٹکرانے والا آئس برگ اسی سوراخ سے ٹکرایا جہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ دوستو، آپ اس کو قدرت کا فیصلہ کہے یا پھر ان کی بدقسمتی کہ آگ کا لگنا اور اسی میں سوراخ ہو جانا اور پھر اسی جگہ آئس برگ کا ٹکرا جانا، جس نے دنیا کے اس عظیم ساکار کو اپنے خاتمے کے سفر پر روانہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بدقسمتی یہ ہوئی تھی کہ ڈوبتے سمے لوگوں نے سگنل چھوڑے تھے تاکہ کیلیفورنیا کا جہاز اس کو دیکھ سکے، لیکن اس جہاز کا کیپٹن ان سگنل کو نہ دیکھ سکا، اور اس طرح ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں پانی کی نظر ہو گیا۔ پیارے دوستو، انسان چاہے کتنی بھی کوششیں کر لے کسی چیز کے مکمل کرنے کی، لیکن کوئی نہ کوئی کمی تو رہ جاتی ہے۔ انہوں نے تکبر کیا تھا کہ اس جہاز کو کوئی نہیں ڈبو سکتا، لہٰذا یہ تکبر ٹائٹینک کے ساتھ ہی پانی میں غرق ہو گیا۔ آج یہی کہانی اوشین گیٹ ٹائٹن نامی پنڈبی کے ساتھ ہوئی۔ آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ دنیا کے 4 ارب پتی لوگوں سمیت 5 لوگ اس چھوٹی پنڈبی میں سوار ہو کر اسی ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے گئے، اور اس پنڈبی کی رابطہ اچانک ختم ہو گئی، اور یہ پنڈبی سمندر کی گہرائیوں میں کہیں کھو چکی تھی۔ اب کچھ ہی گھنٹوں کی آکسیجن اس کے اندر موجود تھی، اور آخر اس کی آکسیجن ختم ہو گئی، اور یہ پنڈبی بھی ٹائٹینک جہاز کی طرح ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق ہو گئی۔ اس پنڈبی کو بنانے والی کمپنی نے کہا تھا کہ یہ پنڈبی ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور کوئی طاقت اسے ڈبا نہیں سکتی۔ یہ وہی الفاظ تھے جو ٹائٹینک کے لیے بولے گئے تھے، اور اس پنڈبی کا وہی حال ہوا جو ٹائٹینک جہاز کا ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں فرعون کی لاش کی۔ اسے بھی اللہ نے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر میں موجود ہے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور تکبر کیا کہ میں ہی خدا ہوں، میری ہی عبادت کی جانی چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اس کے اس تکبر پر اسے پکڑ لیا اور پانی میں غرق کر دیا، اور اس کی لاش کو باقی رکھا کہ لوگ اسے دیکھ کر سمجھ لے کہ جو کوئی تکبر کر کے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ اور ٹائٹینک جہاز کے بنانے والوں نے یہ تکبر کیا اور خدا کی ذات کو چیلنج کیا کہ اگر اب اسے خدا بھی چاہے تو ڈبا نہیں سکتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گیا، اور اس کا ملبہ آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کو یہی روکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی، آپ اسے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں کل رات 8 بجے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔